چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم 27واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ 27ویں پارے میں سورہ زاریات کے آخری 2 رکوع ہیں اور 6 مکمل صورتیں ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ شروع کرتے ہیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں۔ اب یہاں پر سورہ زاریات کا جو ہے آیت نمبر 32 سے ہم شروع کر رہے ہیں، جس کا تھوڑا شروع کا حصہ جو ہے ہم سورہ پارہ نمبر 26 کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا، اب اس کا بالکل اینڈ ہے یہاں پر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اور فرشتوں کے آنے کی بنیادی سبب جو تھے وہ 2 تھے۔ ایک تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دینی تھی، جس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ باقی کے جو ہے اب دوسرا جو ان کا مقصد تھا آنے کا ان فرشتوں کا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ تو بیسیکلی سورہ زاریات جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں جس طرح سے ساری مکی صورتوں کا موضوع ہے، آخرت پر زور دیا گیا ہے، اور صرف حشر نشر ہی نہیں بلکہ جزا اور سزا بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور قیامت کے مناظر اور آخرت سے بے خبری اور خواہش نفس کی اتباع کا انجام یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور پچھلی قوموں کا عبرتناک انجام اور انسان اور جنوں کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ آخرت کے بارے میں اگر ہم نہ جانیں اور آخرت کے علم نہ ہو، اس کی وجہ سے آخرت پر یقین نہیں رکھ سکتے۔ اور میجورٹی جو مشرکین تھے وہ ایک اللہ کو تو مانتے تھے، مگر انہوں نے شریکوں کو اس میں ایڈ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریکوں کو ایڈ کیا ہوا تھا، مگر آخرت کا جو ان کا یقین تھا وہ بالکل ہی اس سے وہ ناآشنا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں آخرت کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں، جو آخر کی ابھی آئیں گی ساری صورتیں، اس میں آخرت کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دنیا میں کسی کے بھیجنے سے جو بھی ہے، یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو پیدا کیا ہے، یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا حساب ہوگا، اور اس کی جواب دہی تم کو دینی ہوگی، اور اس کے لیے ایک نہ ایک دن مقرر ہوگا، اور ایسی ہی صورت میں انسان اپنے تمام معاملات کو درست رکھ سکتا ہے، ورنہ اصلاح ممکن نہیں، اور دنیا میں فساد بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ مشرکین مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، کتنا فساد تھا، کتنے گناہوں میں وہ لوگ ملبوس تھے، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں نہ صرف اٹھائے جائیں گے بلکہ جزا و سزا کا سامان ہوگا، اور دنیا کا بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے دنیا میں بھی جزا دیتے ہیں ہم، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی عمر میں ایک بیٹے کی بشارت دی گئی، اس کو نبوت بھی دی گئی، اور اس کے بعد جو نبوت کا اور رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جزا دی ان کو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے مجرموں کے جرائم، ان کے عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے سے پہلے ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ 2 یا 3 یا 4 آیتوں میں مختصراً جو ہے تمام قوموں پہ جو عذاب آئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ تو پہلے والی جو آیت نمبر 33 میں ہے، تو اس میں بتا رہے فرشتے کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکریاں برسائیں۔ یہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے، اس کی ہلاکت کا ذکر ہے یہاں پر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر جو ہے قرآن میں 7 جگہ آیا ہے، اور ان پہ 3 طرح کے عذاب کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو نمبر 1 چیخ آئی جس سے وہ مر گئے، پھر ان کا تختہ پورا الٹا دیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر سے حضرت جبرائیل نے اٹھایا اتنی اوپر تک، اور پھر وہاں سے اس کو الٹا گرا دیا، اور پھر اس کے بعد نشان زدہ کنکریاں بھی ان پر پھینکی گئی، تو تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکریاں برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔
ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے، بس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا. تو حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیاں ہی تھیں بیسیکلی جو ایمان والے تھے، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، یعنی لوط اور ان کی 2 بیٹیاں، لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں. اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑ دی. دیکھیے کامل علامت چھوڑ دی ان کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر دیکھو، گھومو پھرو، اور یہ ساری علامات، یہ سارے جو ان کی حشر ہوا ہے وہاں پہ، جو سارے یہ کھندرات پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر کچھ عبرت حاصل کرو. اور ہم سب کے لیے بھی خالی قصے پڑھنا نہیں ہے قرآن میں، بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنا ہے کہ کتنی بڑی ہلاکت ہوئی ان کی، کہ وہاں سے زمین سے سب لوگ مٹ گئے اس ایریا سے، سوائے حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیوں کی. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر ہے آیت نمبر 38 سے 40 تک. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، بس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا. کس نے؟ فرعون نے. اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ. دیکھیے پرانی جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، ان سب کو سب کیا بولنا؟ دیوانے ہیں، جادوگر ہیں. بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، فرعون کو، اور وہ تھا ہی ملامت کے قابل. اللہ تجلن. اب اس کے بعد جو ہے، اب یہاں پر کچھ اور آیات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مختصراً. قوم فرعون کا بھی ہم نے پڑھا، اب قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی سرکشی، ان کے انجام بد کا ذکر فرما رہے ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے 2 آیات، 3 آیات ہیں. بالآخر ہم نے اسے اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ دیا. اب اسی طرح عادیوں میں سے بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی. ان کا کون سا عذاب آیا تھا؟ قوم عاد پہ آندھی آئی. وہ جس چیز پر بھی گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی. اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا. بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے نہ بدلہ لے سکے. اب نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، آیت سے 46 میں، ایک ہی آیت میں بتایا جا رہا ہے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان تھے. اب آیت نمبر 47 سے 60 تک رکوع نمبر 3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے نمونے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اپنی آفاقی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہیوج آسمان بنایا ہے. پڑھتے ہیں، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں. کشادگی کرنے والے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، موسیون وسعت سے نکلا ہے، یعنی ہم اس میں وسعت پیدا کرنے والے ہیں. تو وسعت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں سائنس ہم کو بتا رہی ہے کہ ہر گھڑی ہر نئی نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہے. ساری گیلیکسیز، ہم جس کو ایک گیلیکسی سمجھتے تھے وہ تو ایک چھوٹا سا ذرہ نظر آتا ہے، اب تو ہزاروں سے لاکھوں سے ٹریلینز بلینز گیلیکسیز اور کہکشائیں آ رہی ہیں. ہر آن نئے نئے ستارے بن رہے ہیں. پوری کائنات جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکن. یعنی ابھی تک شان کن فیکن مسلسل جاری ہے. اللہ تعالیٰ ٹریلینس آف گیلیکسیز اینڈ سارے سٹارز اور سارے پلانٹس بنا رہے ہیں، اور ہم اس کو کانسٹنٹلی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو کانسٹنٹلی وسیع سے وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہمارے علم سے بالکل ہی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، ہر یہی خاص بات ہے قرآن کی کہ آپ جس زمانے میں بھی اس کو پڑھ لیں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، چاہے ہمارا ابھی زمانہ ہے، یا ہمارے 1000 سال کے بعد جب سائنس اتنا اور آگے چلی جائے گی پھر بھی پڑھیں تو اس کے ڈیفرنٹ میننگ آئیں گے. اس کا ہم کو پتہ چلے ہر زمانے میں وہ کشادگی کا میننگ ہم کو ہماری عقل سے باہر ہوگا. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں. اور یہاں پہ سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے زمین. اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا. خلقنا الزوجین لعلکم تذکرون. اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب زوجین کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک اور نمونہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے. کالا پیدا کیا تو سفید بھی پیدا کیا، میٹھا پیدا کیا تو کڑوا بھی بنایا، مرد کو بنایا تو عورت کو بھی بنایا، مسلمان کو پیدا کیا تو کافر کو بھی پیدا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح سے کتنی ایگزامپلس دے کے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر طرح کے انسان کو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، چاہے ہم ہوں، چاہے انسان ہو،
رات دن زمین آسمان، دیکھیں کتنے زوجین ہیں، رات دن زمین آسمان، اندھیرا نور، سیاہی سفیدی، صحت بیماری، کفر ایمان وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہر چیز جو ہے وہ زوجین ہے، یعنی ہر چیز کا جوڑا ہے. تو نصیحت ہم کو کیا لینا ہے اس سے، کہ اگر ہر چیز کا جوڑا ہے، اللہ نے بنایا اس دنیا میں، تو دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ آخرت. یہاں پہ ان صورتوں میں جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ زور دیا جا رہا ہے آخرت پر یقین کرنے کا، کہ وہ دن جزا سزا کا دن ہوگا. تو دنیا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے، تو اس دنیا کا جوڑا کیا ہوگا؟ آخرت. تو آخرت ہو کر رہے گی، ورنہ زندگی تو بے نتیجہ ہوگی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہے، بس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ یعنی رجوع کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. تو کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ دوڑ کرو. ففروا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں انسان تبھی دوڑ سکتا ہے. ہم کب دوڑتے ہیں کبھی کسی چیز کے لیے؟ جب سیل لگی ہوتی ہے، ہم کو پتا ہوتا ہے ہمارے کوئی فائدے کی چیز ہے، تو ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لائن میں سب سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم حرم جاتے ہیں، جب ہم مسجد نبوی جاتے ہیں، جب ہم کو ہمارے لیے وہ دروازہ کھلتا ہے روزہ مبارک کا، تو سب لوگ کتنا تیزی سے جاتے ہیں کہ ان کو جلدی پہلے جانا ملے، ان کو کہ ایسا نہ ہو کہ نہ ہو. تو ہم کو کسی چیز کی جب طلب ہوتی ہے، کسی چیز کو ہم کو چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے بھاگتے ہیں. تو زندگی میں بھی انسان تبھی دوڑتا ہے، زیادہ تعمیری اسی وقت ہوتا ہے جب اسے پتا ہو کہ اسے کرنا کیا ہے، اس کی سمت واضح ہوتی. جب ڈائریکشن ہی مختلف ہو تو لوگ مختلف سمتوں میں بکھر جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ بڑھ کر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. ہمارے دل میں اگر اس کی ناراضگی کا خوف ہو، ہمارے دل میں اس کی عبادت کا شوق ہو اور جذبہ ہو، پھر ہی ہم جب ہی اس وقت ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگائیں گے. کسی اور کو ہمیں دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود ہی دوڑنے لگیں گے. اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اللہ کی طرف ہم کو جانا ہے، اللہ نے ہم کو بلایا ہے، خواہ وہ نماز ہو یا کسی اور کام کے لیے. جو ہی کال آئے گی اللہ کی رضا کے لیے، کسی بھی کام کرنے کے لیے، ہم کو فوراً ہی ہم دوڑ پڑیں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا. تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. جس امیجن کریے اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آئیں گے. مسند احمد کی حدیث ہے، اگر ہم دوڑ کے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کتنا زیادہ تیزی سے ہماری طرف پلٹیں گے. جس امیجن. اس لیے دیر نہیں لگانی چاہیے. کفر اور ہر طرح کے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی جناب ہم کو پناہ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ایک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی پر اعتماد کرنا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے شریکوں کو ایڈ نہیں کرنا ہے. ہمارے زمانے میں کیا ہے ہمارا سب سے زیادہ شریک معبودوں میں؟ ہمارا اپنا نفس ہے. ہم کو اپنی نفس کی خواہشوں کی ہم کی پیروی نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر ظاہر اور خفیہ شرک سے بچا کے رکھے، آمین. اور جنت کی نعمتوں سے اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو جنتوں کی نعمتوں سے ہم محروم رہیں گے. اللہ لا تجلّ منہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے جو آپ کے لیے صرف آپ ہی کو معبود سمجھے، اور آپ ہی کی محبت ہمارے دل میں ہو، اور آپ ہی کی خاطر ہم دوڑ لگائے، آمین. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. یہاں پہ نبی کریم کی طرف سے بتا رہے ہیں. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس جو بھی رسول آیا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کیا ان کے پاس کوئی دلیل تھی؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں. تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی لی جا رہی ہے، یہ تو ہر زمانے میں یہی کرتے رہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ اور نصیحت کرتے رہے، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی. کس کو نصیحت یہ فائدہ دے گی؟ ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت، جو قرآن پڑھے اسے نصیحت کی باتیں سنیں، پڑھیں تو اسے ہم کو نفع ملے، آمین. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں. میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے اور ہر جن کے لیے اپنے مقصد کو جاننا بتا رہے ہیں، کہ ہر انسان جن کے لیے اپنی زندگی کیا، اپنے زندہ رہنے کا مقصد کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد ہی کا علم نہ ہو، وہ پیدا ہوا ہے ساری زندگی ایسی گزار دے، اس کو یہ نہیں پتا ہو کہ اس کا کیا اس کا پرپس ہے، تو اس کی ساری زندگی رائگاں چلی جائے گی. اللہ نے فرمایا میں نے جنات انسان کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے. سب سے پہلے اللہ کی
عبادت کس کی کریں گے؟ جب تک کہ اگر ہم کو پہچان نہ ہو اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم اس کو پہچانیں گے ہی نہیں تو عبادت کرے کیسے؟ تو ہمارا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچانے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ساری آیات اپنی بتا کے قرآن میں بھی کہ اپنی ساری فل کی اپنی باہر نکلے تو آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، پھول کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی فل کی آیات کو دیکھے، اس کی نشانیوں کو، اپنے اندر اپنے نفس کی آیات کو دیکھے، پھر قرآن پڑھے تو اس کی آیات کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانے. ہمارا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ ہاں ایک بڑی ہستی ہے جس نے یہ سب پیدا کیا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے. پہلے اس کو پہچانے، پھر اس کی ہم کو عبادت بھی اس کی کرے. اللہ تعالیٰ سے میری اور میری عبادت کرو. عبادت کے کیا 3 حصے ہیں. سب سے پہلے ہر آن ہر لمحے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. اس کی اطاعت کی روح اللہ کی محبت میں ہے. بے پناہ محبت، ہر رشتے اور ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ سے. پھر اس کے بعد ہے مراسم عبادت جس کا تعلق جسم سے، جیسے سجدہ، رکوع، قیام وغیرہ. تو مادی اور علمی لیول پر آپ کتنی بھی ترقی کر لیں، اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کی پابندی میں نہیں ڈال سکیں گے تو یہ ساری جو اب ہماری ڈگریز ہیں یہ سب رائگاں ہیں. ہماری ساری زندگی جو ہے وہ رائگاں ہیں. اصل مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق سعادت عطا فرما کہ ہم آپ ہی کی اور آپ ہی کی ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم جب کہتے ہیں ہر نماز میں اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو استقامت عطا فرما، اس کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، ان جھوٹے معبودوں کی عبادت مت کرو جو رزق لیتے ہیں تم سے، مگر میں تو رزاق ہوں، میں ہوں جو تم کو رزق دیتا ہوں. جو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے. هو الرزاق ذو القوة المتین. بس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کی مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. اور بس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھانے کی بے حد کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو سمجھائیں کہ آخرت میں ان کے حساب کتاب ہوگا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اس صورت کا حاصل کیا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول نہیں کرتا، وہ اخلاقی روحانی زندگی کی بربادی کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اور طبعی قوانین تو جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، مگر انسان کا اپنے اور جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اپنے خالق کا معاملہ صرف طبعی قوانین پر نہیں ہے بلکہ اخلاقی قوانین کے ساتھ ہے. حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا. اگر ایسا نہ کیا تو تیرے دل کو افکار اور پریشانیوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا. ربی، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا حسن اللہ بعد کا. آمین. سورہ طور شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے اور آباد گھر کی، بیت المعمور کی. سورہ طور کا ربط ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ زاریات میں بتایا گیا تھا کہ جزا اور سزا ضرور ہوگی، اور یہاں سورہ طور میں منکرین کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن عذاب سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا اور ہر ایک کو پیشی دینی ہوگی. اور پھر قسمیں کھائی گئی ہیں اور جواب قسم میں مجرمین کی سزائیں اور عذاب کا ذکر ہے. سورہ طور کی کو سن کر جب سورہ طور نازل ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی تو حضرت عمر نے جب سنی تو وہ بہت بیمار پڑ گئے. کئی دنوں تک وہ بیمار پڑے رہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم سورہ طور پڑھتے تو ہمارے دل پہ کیا اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صحابہ کرام کی طرح اثر لینے والا قرآن پڑھ کے اسے نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے. آمین. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کہی ہے طور کی. طور جو ہے وہ ماؤنٹ سائنائی خاص پہاڑ ہے جہاں پہ طور سینا مقدس پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے، اور اس کی آیت میں اس پہاڑ کی قسم کھائی گئی ہے. اور وہی جگہ ہے جہاں دبی ہوئی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تورات نازل کی تھی، اور غالب قوم جو فرعون تھی اس کو گرانے کا فیصلہ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں لکھی ہوئی کتاب، کوئی اسے کہتا ہے قرآن، کوئی کہتا ہے لوح محفوظ، کوئی کہتا ہے اعمال نامہ، اور کوئی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تورات کے بارے میں ہی ہے.
اور جو کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر یہاں پر جو ہے بیت المعمور کو بتایا گیا ہے. ساتویں آسمان پہ وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں. عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی، جیسے احادیث معراج میں بیان کیا گیا ہے. اور بعض بیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ کو لیتے ہیں جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے. یعنی معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ نا قانون جزا و سزا جس طرح حضرت موسیٰ کی جھٹلانے والوں کی ہلاکت ہوئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جھٹلانے والوں کی بھی ہلاکت ہوگی. اور یہاں پر 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، مکذبین اور متقین کا. آگے پڑھتے ہیں. اور اونچی چھت کی قسمیں کھائی جا رہی ہے، اور اونچی چھت کی یعنی شقف المرفوع، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود رہے ہیں. بےہودہ باتیں کیا؟ کفر، شرک اور مذاق، یہ سب. اور یہاں سے جواب قسم شروع ہو رہا ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. جس دن آسمان تھرتھرانے لگے گا، پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود رہے ہیں. جس دن وہ دھکے دے کر آتش جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے. اللہ لا تجلنا منہم، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے. اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے تم اس کو کیسا، اب آخرت میں جب قیامت ہو جائے گی، جب تم اس کو یقین کرو گے. جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. اب صبر کی بات یہاں پہ کیوں آ رہی ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجرمون کا جو ہے بتایا ہے کہ ان کا انجام، دنیا میں آدمی کو تکلیف آتی تو کیا کرتا ہے؟ جب بہت ہی تکلیف آتی ہے، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، گڑ گڑاتا ہے. تکلیف دینے والے کو ترس آ جائے تو وہ کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے. لیکن آخرت کا معاملہ یہ نہیں ہوگا. فرمایا جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تم برداشت کرو یا تم برداشت نہ کرو، یعنی تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، تمہارے لیے برابر ہے. اب تمہارے اعمال کا بدلہ مل کے رہے گا. اللہ من لا تجلنا منہم، یقیناً پرہیزگاروں. اب یہاں پہ متقیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے، اس پر خوش ہیں. ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا. اللہم اجعلنا منہم. تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، ہم نے ان کی نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں. اور وہ جو لوگ ایمان لائے، ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے. دیکھیں یہ کتنی اچھی آیت ہے. یہاں پہ دیکھ کے جو ہے پھر بہت ہی زیادہ جنت میں جانے کا شوق ہوتا ہے. سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش کے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کو داخل فرما ان باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، جو نیک ہوں، اس کے ان کے آباد اجداد کو بھی، بیویوں کو بھی اور بچوں کو بھی. دیکھیں یہ جو عرش کے فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے تسبیح کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں نے دعا کی سورہ مومنون میں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کریمانہ فیصلے سے ہم کو آگاہ کر دیا کہ ہم اہل جنت کی اولادوں کو والدین سے ملا دیں گے. جو بھی نیچے درجے میں ہوگا جنت میں ان کو اعلیٰ درجوں میں ملا دیں گے، مگر اوپر والے درجات والوں کو نیچے درجات میں نہیں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ سب خاندان والوں کو اکٹھا کر دیں گے. یہ کون ہوں گے؟ یہ کن کے ساتھ یہ ہوگا؟ یہ کن کی صفات ہے؟ جن کے عمل صالح ہوں گے. آیت نمبر 26 میں ان کی صفات آ رہی ہیں، ہم پڑھیں گے آگے. ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پھیل کر دیں گے، خوش طبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چپٹی کریں گے. جس شراب کے سرور میں تو بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے نوم اور غلام چل پھر رہے ہوں گے گویا کہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے. یعنی سب اللہ تعالیٰ متقین کے لیے جنت کی ساری صفتیں بتا رہے ہیں. اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز ہوتے گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. تو کہیں گے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے،
یعنی ان کی ایک صفت کیا تھی کہ ہم اپنی ساری زندگی خوف خدا میں ہم نے گزاری, ہم متقی تھے, گاڈ فیئرنگ تھے, تو اللہ نے ان کو آخرت کے ڈر سے بچا لیا. اور صفت نمبر 2 کیا تھی, ہم دنیاوی زندگی میں اپنی مغفرت کے لیے اپنے اللہ کو پکارتے رہتے تھے, اللہ بہت اچھا سلوک کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا. یہ آیت جو ہے, بس اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تن گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. یہ آیت حضرت عائشہ نماز میں بہت دیر دیر تک پڑھا کرتی تھی. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس آیت کو پڑھیں اور غور و فکر کریں اور اس کا مطلب سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچانیں, اور آخرت میں جو جہنم کی جو عذاب ہے, جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا, اس پہ ہم غور کریں اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بنے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن ہمارے گھر میں دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, آمین. ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے یہ وہ کہیں گے, وہ بے شک وہ محسن اور مہربان ہے, تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے نہ دیوانہ. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نہ کاہن ہیں, آپ نہ دیوانے ہیں, نہ آپ شاعر ہیں. تو اللہ تعالیٰ, اب دیکھیں یہاں پر ہے نا, اب یہاں کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کس طرح سے دیکھیں کتنی یہاں پر ہے نا, یہ سارے جو آیتیں شروع ہوں گی ام یقولون ام تامرہم ام یقولون, یا اللہ تعالیٰ اب سوالات کر رہے کافروں سے. اللہ تعالیٰ یہاں پر گستاخان رسول پر غیظ و غضب کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مشرکوں سے ایک کے بعد ایک 15 سوالات کر رہے ہیں, 15 سوالات آئیں گے کر کے نا, ام 15 سوالات کر رہے ہیں تاکہ ان کی سوچ کو ابھارے اور بت پرستی کی جو دھجیاں اڑا دیں. ان سوالات سے ان کی جو سارے شک و شبہات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ایک چیز اللہ, ایک ایک سوال کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, کیا شاعر ہے, کیا اس نے کیا کاہن ہے, کیا قرآن گھڑ لیا ہے, کیا اپنے آپ کو خود بنا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن لانے کا چیلنج بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. اب دیکھیے پڑھتے ہیں ہم کیا کیا ہے یہاں پر, کیا سوالات ہیں. کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے, ہم اس پر زمانے کی حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ دیجئے تم منتظر رہو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں. کتنا یہ خوفناک یہ سینٹنس ہے, یہ آیت ہے کہ تم بھی منتظر, لائک جسٹ ویٹ, آئی ایم آلسو ویٹنگ. کیا ان کی عقلیں, دوسرا سوال, کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعی یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. قرآن لانے کے جو چیلنج ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 جگہ بیان کیا ہے, سورہ طور میں, سورہ بقرہ میں, سورہ یونس میں, سورہ ہود میں, اور سورہ بنی اسرائیل میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات بھی تو لے آئے. کیا یہ بغیر, پھر ایک سوال ہے, کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے؟ یہ والا جو سوال ہے نا, یہ تو بڑا چیلنج ہے. یہ تو ہے نا یہاں پر اس کو ہم کو ذرا غور سے دیکھنا ہے. اس میں نا عقیدہ دہریہ کا ہے, ایتھس جو ہم بولتے ہیں نا آج کل جو بہت پھیلا ہوا ہے ایتھس, کیا وہ خود پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں یا خود پیدا ہو گئے؟ یعنی کہ ایک بہت اہم سوال ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. دہریت ایتھیزم کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کیا گیا کہ قرآن کی یہ واحد آیت تھی. دیکھیے اس زمانے میں, مشرکین کے زمانے میں ایتھیزم نہیں تھا, پولیتھزم تھا. وہ لوگ کئی خداؤں کو مانتے تھے, شریکوں کو مانتے تھے. ایک خدا کو تو مانتے تھے اللہ کو, مگر اس پہ کئی شریک بنائے تھے. پولیتھزم تھا, ایتھیزم نہیں تھا. وہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم خود پیدا ہوئے, یہ نہیں کہتے تھے. یہ آج کل کے زمانے میں دیکھیں, اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن آئی, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس زمانے کی چیزوں کو کور کیا ہوا ہے کہ یہ واحد آیت ہے جس میں ایتھیزم کو ڈسکس کیا گیا قرآن میں. اور جو قرآن نازل ہوا تھا تو یہ نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ 250 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ خود بن گئے. تخلیق کے 3 پوائنٹس ہوتے ہیں کہ کس طرح سے چیز وجود میں آ سکتی ہے. پہلا یہ ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں, نو کریٹر, کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں, نو کریٹر. یا آپ نے خود پیدا کر لیا جو کہ امپاسبل ہے, ہم کوئی اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. مطلب ایک انسان اپنی عقل سے اگر سوچے تو ہم اپنے آپ کو تو خود پیدا کر ہی نہیں سکتے اور نہ کوئی کرے گا. اور ہم جو ہے کوئی پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے, کیونکہ ایون اسمال سے اسمال چیز بھی, کوئی چھوٹا سا ٹوائے بھی ہوتا تو کوئی کمپنی بناتی ہے. تو یہ 2 سوال تو بالکل بیوقوفانہ اسٹوپڈ سوال ہے, تو یہ تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی کوئی انسان کی عقل. نمبر 3 سوال کہ باہر سے بہت قدرت رکھنے والے کسی باہر کا کوئی ہے ایسی کوئی سپر پاور جس کے پاس قدرت ہے, اس نے کریٹ کیا ہے.
تو ایک معمولی انسان جس میں عقل ہو، وہ اگر یہ سوالات کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا جو اس پر غور کرے تو اس کے سارے شک و شبہات خود ہی دور ہو جائیں. تو اس کا جواب لاجیکلی وہ ہستی نے پیدا کیا جو قدرت. بات یہاں آ جاتی ہے کہ اللہ خالق ہے. شان نزول میں ایک واقعہ تھا کہ حضرت جبیر غزوہ بدر میں قیدی بنا کر لائے گئے، ہاتھ باندھ دیا گیا. مغرب نماز پڑھی جا رہی تھی، سورہ طور پہ یہ آیت پڑھی. جب یہ آیت آئی تو وہ خود بھی ایک دم وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. جب یہ آیت پڑھی تو حضرت جبیر نے کہا کہ میرے دل کو ایسی لگی کہ ایسا لگا کہ ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا. وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، پھر اسلام کے بارے میں سوچنا شروع کیا. دیکھیں یہ آیتیں پڑھ کے اس زمانے میں لوگ ایون دو وہ کہ مسلمان نہیں تھے ان کے دل کو لگی یہ بات. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی قرآن سے نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں. کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں، یا پھر خزانے نبوت کے بارے میں؟ کیونکہ وہ بولتے تھے نا کہ طائف کے لوگ کہ ہم کو کیوں نہیں بنایا، ہم کو کیوں نبوت نہ ملی، ہم اتنے امیر تھے. کیا دیکھیں کتنے سوالات ہیں. یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے. کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے یہاں لڑکے؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں یہ فریب خوری کافری ہے. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 15 سوال کر کے ان کو بولا کہ ہے نا، اللہ تعالیٰ سارے سوالات کر رہے ہیں تاکہ ان کو جھنجھوڑیں اور وہ اس کو غور و فکر کریں. پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شرک سے پاک ہے. اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں گے یہ طیب دل بادل ہے، کیونکہ ان کے دل میں انات تھا، حسد تھی. وہ جانتے تھے سب اپنے دل میں، مگر پھر بھی اس کو ماننے سے انکار کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ لیٹ دم گو، چھوڑ دو. تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اللہ لا تجل منہم، بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہے، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو علم والوں میں سے بنا، اللہ تعالیٰ ہم کو نافع علم والوں میں سے بنا، آمین. تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیجیے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ صبر کریے. بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر. پاکی یعنی تسبیح. سبح بحمد ربک حین تقوم. پاکی کے سبح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں تسبیح کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح کا مطلب، سبح کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. ایک تو ہوتا ہے حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف. ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں مگر اگر ہم اس کے ساتھ بولتے ہیں کہ تم تو اتنے خوبصورت، تم تو اتنی خوبصورت ہو، مگر ہم اس کو ساتھ میں بولتے ہیں تم بہت سچی بھی ہو، تم جھوٹ نہیں بولتی، یہ لڑکی جھوٹ نہیں بولتی، تو اس میں دیکھیں ایڈ ہو جاتا ہے، سچی بھی، خوبصورت بھی ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولتی. سب بھی الگ ہے، حمد الگ ہے. حمد ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس کی شکر ادا کرنا. سب بھی ہے، تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بیان کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے. وہ سب بھی حمد ربی کا حین تقوم، جب بھی تم کھڑے ہو، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی. اللہ تعالیٰ یہاں کھڑے ہونے سے کیا مطلب ہے؟ 3 اس کے مفسرین نے لیے ہوئے، قوم سے، قیام سے، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو، جیسا کہ آغاز نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک، یہ ہے. پھر دوسرے مفسرین کہتے ہیں جب نیند سے آپ بیدار ہو کر کھڑے ہو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کریں، یا پھر جب کسی مجلس سے کھڑے ہو، جب مجلس ہم ختم کرتے ہیں کوئی بھی، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی تسبیح کرنے والوں میں سے بنائے، آپ کی حمد کرنے والوں میں سے بنائے، آمین. تسبیح سے مراد ایک تو نماز ہے، پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ایک شریک حزنی کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نیند سے جاگتے تو پہلے کیا کرتے؟ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی ہے. یہ مسند ابی داؤد کی حدیث ہے، جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں نیند سے جاگتے تو 10 بار اللہ اکبر، اللہ کی تعریف، 10 بار الحمدللہ، اللہ کی حمد، 10 بار سبحان اللہ،
اللہ کی تسبیح، وہ بحمدہ 10 بار سبحان اللہ الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر 10 بار اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہتے، پھر نماز شروع کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی تسبیح کرنے والوں میں سے بنائے، آپ کی حمد کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ سورہ نجم شروع کرتے ہیں، مکی ہے، اس میں 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ نجم کے معنی ستارہ کے ہیں، اور اس سورت کا آغاز ہی لفظ نجم سے ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورت النجم ہے۔ سورہ طور ستاروں پر ختم ہوئی، تو سورہ نجم ستاروں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان اور مشرکوں کے سخت حالات تھے، اور پہلی سورت جس میں سجدہ تلاوت آتی ہے، یہ وہی پہلی سورت ہے جس میں سجدہ تلاوت آتی ہے۔ ویسے قرآن میں 14 سجدہ تلاوت ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ایک نجم ستارہ طلوع ہو کر معراج تک پہنچا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک نجم یہ ستارہ طلوع ہو کر معراج تک پہنچا۔ آسمان نبوت پہ تمام انبیاء نجم النبودار ہوتے ہیں۔ مضامین میں توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور اللہ کے غیر محدود علم کا تذکرہ ہے، توحید کے بارے میں دلائل ہیں، اور اللہ کی عبادت اور سجدہ ریز ہونے کا حکم ہے۔ یہاں پہ ستارے کی قسم کھائی گئی ہے۔ ستارے کی قسم کھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عرب ستارے کی مدد سے راستہ تلاش کرتے تھے اس زمانے میں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کار ہے۔ ستارے کا جو راستہ مقرر ہے وہ اسی پر چلتا ہے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں، نہ ہی وہ بھٹکے ہیں۔ ستارہ تھوڑی دیر وقت کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے والوں کو جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نہ راہ گم کی ہے، نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے، جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ یہاں پر جو ہے مشرکین جو اعتراض کرتے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں وہی لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے؟ یہاں انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصل شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائش کی تھی کہ اصلی شکل میں آئے، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا تھا حضرت جبرائیل کو۔ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ بس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، یہ معراج والی سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ اب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اور سدرۃ المنتہا اس کیفیت کا بیان ہے کہ جب شب معراج میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا، سونے کے پروانے۔ ایکچولی سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ایک بیری کا درخت ہے جو 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، اور فرشتے اللہ کے احکام بھی یہیں سے وصول کرتے ہیں۔ اور جنت ماوا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ماوا اور مسکن یہی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ روحیں وہاں آ کے جمع ہوتی ہیں۔ اچھا، اور پھر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا تھا، کس کا؟ سدرۃ المنتہا کا۔ سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلا رہے تھے، اور فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا، اور رب کی تجلیہ کا منظر بھی وہی تھا۔ اسی مقام پر صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں سے نوازا گیا تھا: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ نہ حد سے بڑی،
نہ تو نگاہ بیکی نہ حد سے بڑی، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی. کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا؟ یہ بتوں کے نام ہیں. اور منات تیسرے پچھلے کو. یہ 3 بتوں کے نام بھی یہاں پر آئے ہیں اور باقی بتوں کے نام دوسری صورت میں آئے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ مشرکوں نے 3 بت لات عزا و منات اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بت ہیں تم نے خدا بنا رکھے، کیا ان میں سے کبھی تم نے غور کیا؟ یہ تو صرف چند نام ہے، یہ تم نے تمہارے آباء اجداد نے خود رکھے ہیں. کافی لوگ اپنے خیالات اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو مشرکین پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے اور فرشتوں سے سفارش کی امیدوار رکھتے تھے، اللہ ان سب کا ایک خالق ہے، یہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر بیان کر رہے ہیں، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات جس تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے. دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے اس کے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. ہدایت آنے کے باوجود وہ ضد اور عناد کی خاطر جو ہے وہ نہیں بلیو کرتے تھے. کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہاں اور وہ جہاں. اب رکو نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 26 سے 32 تک. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہے فرشتوں کو سمجھتے تھے کہ وہ سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں سے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے. بے شک جو لوگ آخرت کو ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زمانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں. وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہی گمان، وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا. تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہمارے یہاں سے منہ موڑے، اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو. یہی ان کی علم کی انتہا ہے. آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے. جو اس کی راہ سے پھٹک گیا ہے وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے. دیکھیے یہ ان کی علم کی انتہا ہے. ان کی لمٹ علم کی بس اتنی ہے. یعنی کیا؟ صرف دنیاوی علم. اصل علم علم الکتاب قرآن وحی پہ تو ان کا علم جاتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی علم کی انتہا خالی دنیاوی علم نہ رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے قرآن کا علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے. تو اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے کہ کامل علم اور کامل عدل پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے. وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے. پھر تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو. وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. کہ آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے؟ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اچھی آیات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کو تو کچھ بھی علم نہیں تھا. تم تو جب تمہارے اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تو اپنی پاکیزگی یہاں پر مت بیان کرو. اپنے آپ کو ڈونٹ تھنک یو آر سم تھنگ. اور کبیرہ اور صغیرہ گناہ کا بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وہاں پہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ تم صغیرہ گناہ کر کے چھوڑ دو، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا تو کفارہ کو دینا ہی پڑے گا. ہر وہ فعل ہوتا ہے جس کو کتاب سنت میں حرام قرار دیا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں سزا مقرر کی گئی ہے، عذاب کی وعید دی گئی ہے. یا ہر فعل جس کے متقی پر لعنت کی گئی ہو، اور وہ فعل متقین پر نزول عذاب کی چیز ہو. مگر صغیرہ کیا ہوتا ہے؟ اس نوعیت کے کہ گناہوں کی ماسوا جتنے افعال شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح کبیرہ گناہ کی خواہش ارادہ بھی صغیرہ گناہ ہوتی ہے. حتیٰ کہ بڑے گناہ کی ابتدائی مراحل تک طے تک کر جانا بھی اس وقت تک گناہ کبیرہ ہے جب تک کہ اس کا ارتکاب نہ کر لے. اور البتہ صغیرہ بھی اپنی حالت میں کبیرہ ہو جاتا ہے کب؟ جب وہ دین کے اور اللہ کے مقابلے میں تکبر کے جذبے سے کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ کرنے والوں میں سے بنائے اور صغیرہ اور کبیرہ سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی پاکیزگی مت بیان کرو، کبھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو، اپنے آپ کے لیے پاکی کے دعوے مت کرو. اللہ جانتا ہے متقی کون ہے. کون دھنوڑا پیتا ہے؟ وہی جس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں ہوئی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو متقیوں میں سے بنائے. آمین. اب یہاں پر جو ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تورات اور حضرت ابراہیم علیہ تصوفوں کے بارے میں بتایا جائے کہ نبی کریم کو کہ کوئی ان کی کتابوں میں بھی یہی تھا، مگر یہ کوئی ماننے والوں میں سے نہیں تھے، تو آپ اتنے پریشان مت ہو۔ اور وفادار، کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس اس کی خود کوشش اس نے کی، یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیے عدل پہ ہے اللہ کا معاملہ، جو ہے عدل اور صالح عمل پہ ہے، اور یہ کہ آپ کے ربی کی طرف سب کو پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، یہ کہ وہی مارتا ہے، جلاتا ہے، یہ کہ اس نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے۔ سارے اللہ تعالیٰ اپنے بتا رہے خوبیاں کہ ان کے بت اور فرشتے، کوئی نبی کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اور یہ کہ وہی شیرہ ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جس میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کہ سارے کائنات کا مختار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تم کم ہنسو اور زیادہ رو، کیونکہ تم بہت ہنستے ہو بہت روتے۔ پہلی قوموں کو بھی اس نے ہلاک کیا، اور متفقہ شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے الٹ دیا، یعنی لوط، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا۔ بس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا۔ یہ نبی ڈرانے والے ہیں، پہلے ڈرانے والوں میں سے آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے، پھر قیامت کے بارے میں کہ قیامت آنا ہے اور بہت ہی قریب ہے، اللہ کے سوا اس کا وقت کب معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ کو ہے، قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو پتہ ہے۔ یہاں پر جو ہے موت بھی جو ہے ہم ایک طرح سے ہمارے لیے قیامت ہی ہے، کیونکہ موت کے بعد ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے، تو اس کا بھی وقت کسی کو نہیں معلوم۔ بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا رہے کہ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اگر اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو صحیح استعمال کرو تو ہدایت پر رہیں گے، اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اللہ کی مرضی کے خلاف اختیار کریں گے تو ہم گمراہ ہوں گے۔ پھر اس کی وعید اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اور بھی پتہ ہے کیا تم تعجب کرتے؟ اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے سب بیان کر دیے، اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم تو کھیل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما، ہم کو آپ کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کی مکمل یعنی اس کی مکمل بندگی کرو۔ یہ والی آیت جو پڑھی گئی تھی تو یہاں پہ سب لوگ سجدے میں چلے گئے تھے کہ پوری کے پورے قریش پر اتنا دل پر اثر ہوا، تو مشرکین بھی تھے تو سب سجدے میں گر پڑے تھے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ سب سجدہ کر لیجئے گا، یہ آیت سجدہ ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ قمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ سورہ قمر مکی ہے، اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا ربط سورہ نجم سے اس طرح ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قریب آ چکی ہے، قریب آنے والی، یہاں پر قریب آ گئی ہے، یعنی اور چاند شق ہو گیا ہے۔ وہاں ستاروں سے بات بتائی گئی تھی دعوے نبوت کی، اور یہاں پر بیان چاند پھٹنے کا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 1 to 6 شق القمر کے بارے میں ہے، اور آلسو یہاں پر اس رکوع میں جو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب کا پرجلال منظر بتایا گیا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا، اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ٹپٹ کی نصیحت ہے۔ اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ پس اے نبی تم ان سے اعراض کرو، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں خبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پہ شق قمر کا جو بات تھی وہ یہ تھی کہ
ایک اہم واقعہ تھا یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہے کہ چاند کے پھٹنے کا ذکر ہے کہ شان نزول یہ تھا کہ مینا میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاند کی 14ویں رات تھی اور کسی نے کہا کہ آپ سے کوئی نشانی دیکھنی ہے. آپ نے کہا چاند کی طرف دیکھو. آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا سامنے کے پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کی دوسری طرف. تو اگلے ہی لمحے دونوں ٹکڑے دوبارہ جڑ گئے. تو پھر ان لوگوں نے کیا کہا, پھر بھی یقین نہیں کیا, کہا آپ نے ہم پر جادو کیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, بس اے نبی تم اسے راز کرو, جس دن ایک پکارنے والا ناگواہ چیز کی طرف پکارے گا, یہ جھکی آنکھوں خبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے. ابھی ہم یوم حشر کی ہولناکیاں بتائی جا رہی ہیں کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے, پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ تو بہت سخت, یہ دن تو بہت سخت ہے. اب یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کو پھر سے بتایا جا رہا ہے, آیت نمبر 9 سے لے کے 17 تک. کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کو کس طرح سے عذاب سے دو چار ہوئی تھی, تم بھی سنبھل جاؤ, تم بھی باز آ جاؤ, ورنہ تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم والے بسا اوقات ان کے گلے کو دباتے اور نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے, لیکن پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. ان کو پتہ نہیں کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں. 950 سال اس تکلیف میں گزارے, بالآخر اللہ سے مدد مانگی کہ اے اللہ میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے قوم کو توبہ فرما دیا تھا. تو ہم پڑھتے ہیں ان سے پہلے قوم نوح بھی ہمارے بندے کو چھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر چھڑک دیا گیا تھا. بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں, تو میری مدد کر. بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی مہینے سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا. بس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہمارے آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. بدلہ اس کی طرف سے ہے جس کا کفر کیا گیا تھا, اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا. پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے, آمین. بتاؤ میرا عذاب, میرے ڈرانے والی باتیں کیسی نہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهُ, میں یہاں سے پڑھتی ہوں پچھلا. یہ والی آیت جو ہے نا یہاں پر بار بار آئے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تباہی کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بِالذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. یہ آیت جو ہے نا بار بار یہاں پر ریپیٹ ہوگی اور یہاں پہ 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. تو اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ رسولوں کے نام بتا رہے ہیں, ان کے ہر رسول کے بعد 2 آیتوں کی بار بار ریپیٹیشن ہوگی. 4 دفعہ آیا ہے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا اور آسان کر دیا ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے والوں پر. یعنی اب ہم پر حجت پوری ہو گئی ہے لوگوں پر. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے ساری حجت پوری کر دی, تم لوگوں کو بتا دیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں, آیت کو میں پڑھتی ہوں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. نیکسٹ والی آیت میں ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, اور آیتن فہل من مدکر, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. بتاؤ میرا عذاب, میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہی. اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. تو ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے. اس آیت میں جو اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. یعنی ہم پر بھی حجت پوری ہو گئی کہ اگر ہم کو ضروری ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے, عربی سیکھنے کے لیے اس کے معنی مفہوم سمجھیں اور اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم پر تو یہ فرض ہے کہ کوئی نصیحت پکڑنے والا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی نصیحت پکڑنے والا. اگر ہم دنیا کے باقی علوم حاصل کر سکتے ہیں تو کیا ہم قرآن کا علم باقاعدہ کیوں نہیں حاصل کر سکتے. قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی اللہ کے پاس دینے کے. ہم نے کیسے انگلش سیکھ لی, ہم کیسے یہاں پہ اسپینش سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کیسے لینگویج ایز اے لینگویج ہم عربک سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں قرآن سمجھنے کے لیے ہم عربک نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے. ہم ہم عربی کیوں نہیں سیکھنا چاہتے. 70% قرآن کے ورڈ تو اردو کے ہیں. قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے, یہ فرض ہے ہم سب کے لیے. تمام عرب ممالک میں یہ زبان بولی جاتی ہے. فرینچ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, بچوں کو یہ لینگویج سکھواتے ہیں, وہ لیکن سے, مگر عربی زبان ہم کیوں نہیں سیکھتے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ حجت کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے. اور یہودی تو اپنی مردی زبان کو سیکھتے ہیں, عربی زبان تو زندہ زبان ہے.
اور اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ ہم یہ کتاب ہم کو پوزیس کر لے گی جب ہم کو اس کے مطلب سمجھ میں آئیں گے، اور ہم کو اس کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو پڑھنے سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. ہم نے ان پر تیز و تن مسلسل چلنے والی ہوا ایک پہم منوس دن میں بھیج دی. اب یہاں پہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قوم عاد کا. قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں. ہم نے ان پر تیز و تن مسلسل چلنے والی ہوا ایک پہم منوس دن میں بھیج دی. پھر سے ذکر آ رہا ہے تمام قوموں کا. دیکھیے کتنی بار ریپیٹیشن ہو رہا ہے. جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں. بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈراوا. یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قوم سمود کی بات آ رہی ہے یہاں پر. قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرمانبرداری کرنے لگے. کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرمانبرداری کرنے لگے. تب تو ہم یقیناً غلطی و دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی. نہیں وہ بلکہ وہ جھوٹا شیخ کور ہے. اب سب جان لیں گے کل کے کون جھوٹا شیخ کور تھا. بے شک ہم کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے. بس اے صالح تو ان کا منتظر رہے اور صبر کر. ہاں انہیں خبر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا. انہوں نے اپنی ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کوچے کاٹ دی. میں یہ ڈسکرائب نہیں کری کیونکہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں. بس کیوں کر ہوا میرا عذاب میرا ڈرانا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، بس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والی کی روندی ہوئی گھاس. اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. بس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے. اب یہاں قوم لوط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی. بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی بھیجی، ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی. سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی. اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہمارے پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا اور لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا. بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو. یہ وہ جو کچھ لوگ جب ان کے گھر میں آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، تو ان کے پاس حضرت جو مہمان بن کر آئے تھے وہ حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل آئے تھے اور انہوں نے ایک ایسا ڈسٹ کی طرح سے پھینکا تھا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی. اور باقیوں کے اوپر تو وہ سب عذاب آیا تھا. ان پہ بھی عذاب آیا تھا مگر یہ پہلے اندھے ہو گئے تھے. اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو. اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقرر عذاب نے غارت کر دیا. پس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند و واس کے لیے آسان کر دیا. پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا. پھر فرعونیہ کا ذکر ہے. اور فرعونیہ کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں. بس ہم نے انہیں بڑے غالب خوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا ہے. قریشیوں کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہے. دیکھیے اب یہاں پہ اتنے تمام لوگوں کے بارے میں بتا کے پھر پوچھ رہے قریشیوں یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں. ان قریب جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے. قیامت کے بارے میں بار بار باتیں آ رہی ہیں. بے شک گناہ گار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے. اللہ لا تجلنا منہ، اللہ لا تجلنا منہ. یہاں پہ مجرمین کا انجام بتایا جا رہا ہے 47-48 میں. بے شک گناہ گار گمراہی اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو. اللہ تجلنا منہ، اللہ اجرنا من النار. آمین. بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پہ پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ ایک کلمہ ہی ہوتا ہے جسے آنکھ کا جھپکنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت لانے کے لیے اللہ کو کوئی خاص تیاری کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو تو کن کہنا کافی ہے. ایک کن کہیں گے اور قیامت آ جائے گی.
اور ہم نے تم جیسے بہترین کو ہلاک کر دیا، بس کوئی بہترین کو، بس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت لینے والوں میں سے بنا، اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے. یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو متقیوں میں سے بنا. ان المتقین فی جنات و نہر، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس. اللہ مجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بیٹھک کے پاس بیٹھنے والوں میں سے بنا دے. آمین. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا، اس کو پڑھو سمجھو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو اس برے انجام سے ہم کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. جس طرح سے پچھلی قوم دو چار ہوئی تھی. اور دوسرا بہت مؤثر پیغام یہ ہے کہ چھوٹی بڑی بات کو ہم نے لکھ رکھا ہے، کچھ بھی اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے. اور کیوں لکھا جا رہا ہے؟ ورنہ تو اللہ کا علم ہی کافی تھا، مگر ہر چیز کے اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر کر رہے ہیں. اب یہاں سے سورہ رحمان شروع ہوتی ہے. بیوٹیفل سورہ، قرآن کی زینت ہے. شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. آفتاب اور ماتا مقررہ حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا، اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. یعنی کہ سورہ رحمان لفظ رحمان سے شروع ہو رہی ہے، اور مشرکین مکہ رحمان کے نام سے واقف تو تھے، لیکن ان میں سے یہ اسم گرامی زیادہ معروف نہیں تھا. اور بطور ضد وہ یہ بھی کہا کرتے تھے مر رحمان، کہ رحمان کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی. اس کا آغاز بھی لفظ رحمان سے کیا. اور سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جوڑواں صورتیں کہلاتی ہیں. دونوں میں ایک ہی بات یونیک ہے، ان میں نبوت اور رسالت کا کوئی ذکر نہیں ہے. ان دونوں میں نبوت اور رسالت کا کوئی ذکر نہیں ہے. ہر صورت میں توحید، رسالت، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، مگر ان دو صورتوں میں نہیں ہے. وہی صورت جس میں جنات سے بھی مخاطب کیا گیا ہے. جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور انسان اور جنات دونوں مکلف مخلوق کہلاتے ہیں، یعنی اکاؤنٹیبل. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. اور جو ہے سورہ رحمان کی خصوصیت، پہلی صورت جو مکہ شہر میں خانہ کعبہ میں بلند آواز میں پڑھی گئی تھی. اس کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کی دلہن. اور رحمان اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ہے، اور پوری صورت میں اس نام کی وضاحت ہے. اور رحمان کی ڈسکرپشن پوری صورت میں دی گئی ہے، اور اس صورت رحمان کی تفسیر لفظ رحمان میں ہی ہے. اور ہر اس صورت میں ہر بات جو ہے وہ تثنیہ میں ہے، ڈیول میں ہے. تو ہم آگے پڑھتے ہیں. اور دیکھیے اس کا جو الرحمن ہے، اللہ کا جو ایک صفت ہے، پوری کی پوری ایک آیت ہے الرحمن، کیونکہ وہی انیوژل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان کیا، قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا. قرآن بیان سکھایا، یہ بیان ہے. قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور بیان سکھایا، اسے علم البیان. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے تمام علموں کے علم انسان دنیا میں سیکھتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ 3 چیزیں بتائی. تمام علموں میں سب سے چھوٹی کا علم ہے وہ قرآن کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا قرآن سکھایا ہے. پورے علموں میں چھوٹی کا علم قرآن کا علم ہے، ہر علم کا نقطہ عروج ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیقی معراج اللہ تعالیٰ نے بتائی، یہ انسان ہے. خلق الانسان، یعنی تمام انسان میں اشرف المخلوقات کس مخلوق کو بنائی؟ انسان کو. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو پیدا کیا، اپنی ہاتھوں سے بنایا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ بیان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گویائی کی صلاحیت دی. بیان کیا ہے؟ گویائی کی صلاحیت. انسان کی تمام صلاحیتوں میں چھوٹی کی صلاحیت رکھتی ہے. سارے جانوروں میں بھی ہوتا ہے بات کرنا، لیکن بیان کرنا نہیں آتا. ایلیکوینٹ سپیچ کو بولتے ہیں، پورا اثر بات کو بیان کہتے ہیں. شعر و شاعری ہے، منطق ہے، تاریخی ہسٹری ہے، جذبات کا اظہار ہے، عقل ہے، دماغ کی بناوٹ سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس میں جو ہے بیان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بھی ایسی رکھی، دیکھیے پہلے علم قرآن کا بتایا، پھر خلق الانسان بتایا، پھر علم البیان بنایا. یعنی ہمارے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا. ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہماری جو مینول ہے، مینول بک اللہ تعالیٰ نے پہلی بنائی، اور پھر اس کے بعد ہم کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا بیان کرنے کا، ہمارا اس میں ہم کو عقل دی، اس کو سمجھنے کی اختیارات دیے. اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا پہلا عنصر جو تھا وہ ہدایت تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت کے پھر موقع فراہم کیے.
تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ذکر کر سکیں اور اس کے فالو کر سکیں اس کے رولز اکارڈنگلی. تو اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں کتنی ڈیپ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. قرآن جتنا پڑھے اتنا ڈیپ, اتنی فساد, اتنی بلاغت ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کو یہاں پہ گنوا رہے ہیں. آفتاب ماتاب, ستارے درخت, سیدھا آسمان کو بلند کیا, ترازو رکھی. ترازو سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز متوازن رکھا ہے, ہر چیز جو ہے بیلنسڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم بھی اپنی زندگی میں بیلنس رکھو, تو پھر انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو, تول میں کم نہ دو. اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی ہے جس میں میوے اور خوشی والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور نعمتوں کو گنوا کے پوچھ رہے ہیں. اور اس صورت میں ہر بات جو ہے تسنیہ میں ہے, اور یعنی ڈیول آئی ہوئی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ 8 نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں, 8 نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں. اور نعمت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا یہ والی آیت اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپیٹ کی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اللہ کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ پڑھتے ہیں انصاف جس میں میوے اور خوشی والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں. بس اے انسان اور جنوں, تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ جب آیت جب پڑھتے تھے تو یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں, پھر آپ نے لوگوں سے فرمائے کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا کہ جنہوں نے اپنے رب کو دیا تھا. جن لوگوں نے, جن مخلوق نے, لوگوں نے عرض کیا وہ کیا جواب تھا. آپ نے فرمایا جب میں یہ آیت پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاء, تو جن جواب دیتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ, اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں, سب حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے. تو ہم کو بھی جو ہے یہ پڑھنا چاہیے. اب یہاں پہ غور کریں, اللہ تعالیٰ 8 نعمتوں کے بارے میں بتا رہے. ابوس والا اناج اور خوشبودار پھول ہے. بس اے انسان اور جنوں, تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے جو ٹھیکری کی طرح تھی, اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہ رب ہے دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا, تسنیہ کا صیغہ ہے. تو اے جنوں انسانوں, تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس نے 2 دریا تسنیہ 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. ان دونوں میں ایک آڑ ہے, اس سے بڑھ نہیں سکتے. بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جو جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل رہے ہیں. اور پھر بس اے انسانوں جنوں, تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. زمین پہ جو کچھ ہے سب فنا ہونے والے ہیں, صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی. اب یہاں پہ بندہ اللہ تعالیٰ رحمان ہونے کی تصور دل میں لیے ہوئے ہر کام اسی نام سے شروع کرتا ہے. رحمت ہی اس کا پہلا تصور ہے, اور رحمت ہی پہلا جلوہ ہے. تخلیق کائنات میں اسم رحمان سے متعلق ہے, اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب چیز فنا ہو جائے گی, ساری چیزیں فنا ہو جائے گی. کیا چیز باقی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گی. سب چیزیں تو بنا دی ہیں, مگر سب چیز فنا ہونے والی ہے. اور باقی رہے گا آپ کے رب کا چہرہ, یعنی آپ کی ذات. 1000 سال پہلے بھی لوگ کہاں گئے, جو 1000 سال پہلے والے لوگ تھے کہاں گئے, سب ڈسپ ہو گئے, سب وینش ہو گئے, سب چیزیں چلی گئی. ہم جو ساری چیزیں دنیا میں جمع کرتے ہیں ان کے لیے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ سب فنا ہو جائیں گی, سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. صرف کیا باقی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 8 نعمتوں کو ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ 7 دھمکیاں آپ یہاں پر دے رہے ہیں, 7 دھمکیاں بتا رہے ہیں. 27 آیت کے بعد 7 دھمکیاں ہیں, آخرت کی نقشہ کشی کی گئی ہے. اور جو ہے ہم پڑھتے ہیں کیا ہے. سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں, ہر روز وہ ایک شان میں ہے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جنہوں انسانوں کی گروہ ان قریب ہم تمہاری طرح پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اے گروہ جنات انسان, اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کتنا بھی کر لو, چاہے تم کتنے بھی تم انوینشنز کر لو, کتنے بھی راکٹس بنا لو, کچھ بھی کر لو, تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے. پھر غلبہ و طاقت کے تم نکل بھاگو, بغیر غلبہ و طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے تم پر. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دھمکیاں دے رہے, 7 دھمکیاں. 8 ہم نے نعمتیں پڑھی, اب 7 دھمکیاں ہیں. پھر تم اگلا آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا, تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا, پھر تم
मुकाबला ना कर सकोगे, फिर अपने रब की नेमत में से किस किस नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला धमकियों के बाद भी जो है ना अल्लाह ताला बता रहे हैं, अपनी यही वाली रिपीट कर दे, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर जबकि आसमान फट कर सुर्ख हो जाए जैसे कि सुर्ख चमड़ा, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इस दिन किसी इंसान और किसी जिन से इसके गुनाहों की पुरसिश न की जाएगी, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। गुनाहगार सिर्फ हुलिये से ही पहचान लिए जाएंगे, इनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह ला तजल्ला मिन्हु। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ये है वो जहन्नुम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे। उसके और खोलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाएंगे। अल्लाह ला तजल्ला मिन्हु। बस तुम अपनी रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, 2 जन्नतें हैं। अब अल्लाह ताला यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लिमन काफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह ताला यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं, 8 नेमतों का जिक्र कर रहे हैं कि आला जन्नत की 8 नेमतें हुई, फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ से जिक्र हो रहा है आला दर्जे की 2 जन्नतें बता रहे हैं अल्लाह ताला। 8 जन्नतें, 8 नेमतें आला दर्ज जन्नत की बताएंगे, और उसकी कम दर्जे वाली जन्नत की 8 नेमतें बताएंगे। 2 जन्नतें हैं, हर जन्नत के 8 नेमतें अल्लाह ताला बताएंगे। तो 8 नेमतें हम पहले पढ़ चुके हैं, 7 धमकियां हम पढ़ चुके हैं। अब हम 8 और 8 2 और 16 और हम नेमतें पढ़ेंगे। अब आप उनको, अगर आप उनको ऐड करें, 8 + 7 + 8 + 8 31 होते हैं। ये पूरे 31 होते हैं। और इतनी ही दफा अल्लाह ताला ने फरमाया है फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह, कितना फसीह बलीग है ये कुरान। तो जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने बताई उतनी, और जितनी धमकियां टोटल 31 है, उतनी दफा अल्लाह ताला ने फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बताया। तो अल्लाह ताला अब आयत नंबर 46 47 में आला दर्जे की जन्नत का जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद ये बाउंड्री है, फिर उसके बाद उसकी 8 नेमतें बताएंगे। फिर उसके बाद जो है 63 से कमतर जन्नत का जिक्र होगा, और फिर उसके बाद उसकी 8 नेमतें बताएंगे। इंशाअल्लाह पढ़ते हैं हम। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनी और शाखों वाली हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में 2 बहते हुए चश्मे हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवों की 2-2 किस्में होंगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमतों को झुटलाओगे। जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिए लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर दबीस रेशम के होंगे, और इन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे। बस तुम अपने रब के किस किस नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह मैं जानना मिन्हु अल्लाह इन्नी असलू के जन्नतुल फिरदौस आमीन। वह शर्मीली नीचे निकाह वाली हूरें हैं, जिन्हें इनसे पहले किसी जिन इंस ने हाथ नहीं लगाया। बस अपने पालने वाले की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो हूरें मिसल याकूत और मूंगे की होंगी। बस तुम अपने रब की किस किस नेमतों को झुटलाओगे। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि जो आला तरीन जन्नत है वो किसके लिए। एहसान जो है हुस्न से है, और मोहसिन वो जो एहसान करता है। सिर्फ नियत भी अगर हम कर लें कि एहसान तरीके से हम करेंगे, एहसान तरीके से करेंगे, यानी कि ब्यूटीफुल करके, उसको परफेक्ट करके। परफेक्शन का बदला अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, एहसान का बदला एहसान है, परफेक्ट है। अल्लाह ताला इसमें बेस्ट पॉसिबल, अगर हम ये सोच नियत भी कर लें कि अल्लाह ताला हम जो भी काम करेंगे हम उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में करेंगे। अल्लाह ताला हम ये चाहते हैं कि हम इस तरह की कोशिश करेंगे। अगर हमारी इवन हमसे कोई डेफिशिएंसी हो जाए तो अल्लाह ताला नियत देखने वाला है। अल्लाह ताला इस नियत के तफैल में हमको इस एहसान के बदले में हमको एहसान देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तुमको एक्सीलेंट चीज दूंगा। तो हम कभी भी एक्सीलेंट नहीं हो सकते, मगर इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सैयदुल इस्तिगफार के अल्फाज हमको सिखाए। कितने प्यारे अल्फाज है। ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है और नहीं है कोई रब मुझे पैदा, तू ही ने मुझे पैदा किया। ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं बंदी हूँ, मैं अपने अहद पर हूँ, और मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने वादे को पूरा कर रही हूँ। देखिए हम यहाँ पे अल्लाह ताला से कह रहे हैं, अल्लाह ताला मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपके वादे को पूरा कर रही हूँ। अल्लाह मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। इसलिए दुआ को सईदुल इस्तिगफार कहते हैं, क्योंकि ये दुआ इसमें इंसान अपनी आजिज़ी बयान कर रहा है। अल्लाह ताला इसको एक्सीलेंट कह रहा है कि हालांकि हम एक्सीलेंट कभी हो ही नहीं सकते, हम तो अपनी इस्तिताअत के साथ ही काम कर सकते हैं। सॉरी। अल्लाह ताला कह रहे हैं बस अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इनके सिवा 2 जन्नतें और हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड दर्जे की जन्नत के बारे में, बस तुम अपने परवरिश करने वाले की किस किस नेमत को झुटलाओगे जो दोनों गहरी सब सियाही माइल हैं। बस अब अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इनमें 2 जोश से उबलने वाले चश्मे हैं, या 8 नेमतें और बता रहे हैं इस वाली
پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور انار ہوں گے. کیا اب بھی رب کی کس کس نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ اب میں ان میں نیک و سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں. بس انسان اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو. سب مسند و عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، پس ہے جنوں انسان تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم اس قرآن کی بلاغت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جنتوں کے ڈفرینٹ ایک پیراگراف میں کیا، پھر اس کے بعد سیکنڈ والے، مگر دونوں کی جو ہے جو نعمتیں ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ ہی، ان کا جو سیریل نمبر ہے، جو ان کا پیٹرن ہے وہ بالکل وہی ہے. آیت نمبر 52 میں 48 میں اللہ تعالیٰ درخت بڑے شاخوں والے 2 چشمے ہوں گے. آیت 66 میں 2 چشمے ابلتے ہوئے ہوں گے. آیت 52 میں پہلی والی جنت کے ہر قسم کے میوے جوڑوں کی شکل میں ہوں گے. آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ سیکنڈ درجے بتا رہے ہیں وہاں میوے کھجور انار ہوں گے. اسی طرح ہر چیز جو نعمت ہے اسی کا ریفلیکشن دوسری والی جنت کے ریفلیکشن اللہ تعالیٰ نے اسی سیریل میں بتایا ہوا ہے. سبحان اللہ. تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام بڑا بابرکت ہے، اس کے نام لینے سے ہی برکتیں حاصل ہوتی ہے. اگر نام میں برکت ہے تو سوچیں، امیجن کریں ذات کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ کا. ہر لمحے اس کی ایک شان ہے، قدرت کے آثار جلوہ گر ہوتے رہتے ہیں جس میں اس کے غور سے دیکھیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ ہم کو اسے غور سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی قدرت کی کاملہ کی اللہ تعالیٰ ہم کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ غفلت کی زندگی میں بسر کرنا، غفلت میں زندگی بسر کرنا چھوڑ دو، بہت برا ہے. سب سے پہلے اللہ کو پہچانو، عقل سے کام لو، جو کچھ ملا ہے سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزاروں میں سے بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اتنی بیوٹیفل یہ صورتیں ہیں، ان کا تو حق ہی نہیں ادا ہوتا، لیکن ٹائم کے حساب سے مجھے شارٹ کرنا پڑ رہا ہے. سورہ واقعہ ہم شروع کرتے ہیں. سورہ واقعہ جو ہے 96 آیات ہے. اللہ تعالیٰ اخلاقی اور اپنی خلاقی، اپنی تخلیق اور ثنا کا ذکر کر رہے ہیں. جہنم و جنت کا ذکر ہے اور قیامت کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آیت بڑی چھوٹی چھوٹی اور ریتمک ہیں، اور ان کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے واقعہ، تو اس لیے سورت کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے. واقعہ سے مراد قیامت ہے، اور سورہ رحمان کا تسلسل ہے، وہی نعمتوں کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے. اور سورہ رحمان جلال اکرام پہ ختم ہوئی ہے، اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کے جلال و کرم یعنی قیامت سے شروع ہو رہی ہے. اور یہاں پر 3 لوگوں کے بارے میں ذکر ہے، 3 طرح کے لوگوں کو: سابقون، اصحاب الاولین، اصحاب الشمال. اس طرح وہاں ایک جہنم کا ذکر ہے، یہاں پر بھی یہاں بھی اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والوں کا ایک کا ذکر ہے. اور وہاں پر 2 گڈ لوگوں کا ذکر تھا، 2 جنتوں کا، 2 ڈفرینٹ ٹائپ کا. اور یہاں بھی جو ہے 2 ایک پوزیشن ہولڈر سابقون کا ذکر ہے، اور ایک پاس ہونے والے اصحاب الاولین کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی، اور قیامت کا واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ سچی بات ہے، اور کفار کو جھکا کے رکھ دے گی، اور دنیا میں کافر قیامت کا انتظار کرتے رہیں گے. جب قیامت کا واقعہ رونما ہوگا سب کفار بھی اسے نہیں جھٹلا سکیں گے. پڑھتے ہیں سورہ واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. شکر کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی. جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے، اور تم 3 جماعتوں میں شامل ہو جاؤ گے. تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے. پہلے جو ہے وہ داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں، داہنے ہاتھ والے اصحاب المنہ، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے، بائیں ہاتھ والے اصحاب المشأمہ، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں یعنی سابقون السابقون. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ 3 جماعتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ مخرب بندوں کی ہوگی جو ایمان والے اعمال صالح کے اعتبار سے عالی مقام پر ہوگے. دوسری جماعت کچھ نصیب عام ایمان والوں کی ہوگی جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تیسری جماعت ان کفار کی ہوگی جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. سابقون آگے بڑھنے والوں میں مخرب ہوگا اور بڑا گروہ ہوگا، بڑے پہلے ان سے کم ہوں گے لوگ، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی
جو نعمتیں عطا کریں گے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور جو آگے والے ہوں گے وہ تو آگے والے ہی ہیں, وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں, نعمتوں والی جنتوں میں ہیں. بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا, تھوڑے سے پچھلے میں سے. یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, آمد و رفت کریں گے. اللہم اجعلنا منہم, آمین. آپ خور اور جگ لے کر, ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو, جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گی. اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں گے, پرندوں کی گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے, بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. دیکھیے کتنے جنت کے یہاں پہ زیادہ ذکر ہوا ہے بجائے جہنم. دیکھیے یہاں پر ہے نا 12 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے سابقون کی. اب اسی طرح اب جو ہے آیت نمبر 27 سے جو ہے دائیں ہاتھ والوں کے بارے میں, اس میں بھی جو زیادہ تر گروہ جو پہلوں میں سے اور پچھلوں میں سے دونوں میں سے, یہاں پر جو 8 چیزیں مینشن کی گئی ہیں. سابقون کی 12 ڈیفرنٹ چیزیں تھی, ٹھیک ہے. یہاں پہ ان کی 8 چیزیں, 8 نعمتیں بتائی گئی ہیں. دانے ہاتھ والوں کے لیے کیا ہی اچھے, دانے ہاتھ والے بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے, تہ بہتے کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں میں, اور جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں. اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا, اور ہم نے انہیں کماریاں بنا دیا, محبت والیاں عمر ہیں. دائیں ہاتھ والوں کے لیے جمع غفیر ہے اگلوں میں سے, اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے, تو دونوں میں سے زیادہ ہوں گے. اور بائیں ہاتھ والے کیا ہے, بائیں ہاتھ والے اصحاب الشمال, گرم ہوا اور گرم پانی, گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے. اللہم لا تجلنا منہم, اللہم لا تجلنا منہم. ان کی کیا صفات تھی, یہ جو ہے دنیا میں خوشحال تھے اور بڑے بڑے گناہوں میں اصرار کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ ہم مر کر بھی کیا مٹی ہو جائیں گے. اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے, جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرد بش. بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے, اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے, مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے, تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے کھڑے کیے جائیں گے. وہی سیم چیز ہے. کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی, آپ کہہ دیجیے یقیناً سب یہ اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے مقرر دن کے وقت. پھر تم اے گمراہ ہو جھٹلانے والوں, البتہ کھانے والے ہو طور کے درخت. اللہم لا تجلنا منہم. پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں, پھر اس میں کھولتا ہوا گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہوں گے, پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح. قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے, اللہم لا تجلنا منہم, ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے, تم کیوں باور نہیں کرتے. اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم پٹ ٹپکاتے ہو, کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں. ہم ہی نے تم میں سے موت متعین کر دیا, اور ہم اس کے ہارے ہوئے نہیں ہیں. ان کو بھی پتا تھا منکرین کو کہ نہ وہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں, جب کوئی مرتا ہے تو وہ کسی کی موت کو روک نہیں سکتے. اور ان کو بھی پتا تھا کہ کوئی جو ہے اپنی مرضی سے وہ کسی کو نہ مار سکتے ہیں, نہ کسی کی موت جلدی آ سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بار بار وہ چیزیں یاد دلا کے ان کو بتانے کی کوشش کر رہے. یہ 4 نشانیوں کی بات اب اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے کہ تخلیق انسانی کے بارے میں, اور پھر کھیتی اگانے کے بارے میں, پھر پانی کی فراہمی اور آگ کی نعمت کے بارے میں ان کو پھر بتا کر ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. یہاں پہ تخلیق انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے. کیا تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دے ہو, تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو. تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے, پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو تم کچھ بوتے ہو, اب یا نباتاتی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ. کیا ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا, بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے. اچھا یہ بتاؤ, جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں. اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کرتے, پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے. اچھا ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت تو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں. ہم نے اسے سبب نصیحت و مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے, بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزیں بتا کے بھی بول رہا ہے کہ تم کو یہ سمپل چیزیں ہیں, اس کے لیے تم کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, کوئی علم کی ضرورت نہیں ہے. تو ذرا سا تم اپنے آپ, اپنے باہر اپنی چیزوں کو دیکھو تو تم سے خود پتہ چل جائے گا کہ یہ سب چیزیں ایک بنانے والا ہے جو یہ بناتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تسبیح کرو, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. سبحان رب العظیم فسبح باسم ربک العظیم. تم کو کیا کہنا چاہیے, سبحان ربی العظیم. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. پہ نبی اپنے رب کی تسبیح کرو. پھر تسبیح کا حکم آ گیا
اور عظیم بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے العظیم، یہ بھی بہت بہترین صفت ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، اسی طرح شام کو 100 مرتبہ پڑھے، تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اور کوئی دن شاید ایسا نہیں کیا جس میں تسبیح کو حکم نہ آیا ہو، کوئی بھی ایسا بس۔ اور پھر خاص طور پر عظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت پہ کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے جس سے اللہ العظیم کے نام پر سوال کیا جائے لیکن وہ پھر بھی نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام یہاں پر اس آیت میں جو آ رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اللہ تعالیٰ کے نام العظیم کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور اس کی تسبیح بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی تسبیح کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تسبیح کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ ہر نقص سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہر نقص سے پاک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے آیت نمبر 57 میں سوری یہاں پر بتا رہے ہیں 73 میں 74 اور 73 میں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی، یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھ رہے کہ بتاؤ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اب تو سائنس سے ہم کو اتنی ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ کیسے ہو رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کون کرتا ہے۔ آپ لوگ تو ابھی ایک سائنس سے ایکسپلین کر سکتی کہ وائی، مگر یہ بتاؤ کہ who is doing all this، کون کر رہا ہے، یہ اس کو پہچانو جو کر رہا ہے۔ یہ آگ جلانے والا کون ہے، یہ پانی کو لانے والا کون ہے، یہ انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے، انسان کی موت دینے والا کون ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اسے چیخ چیخ کر یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں یہ سب چیزیں، اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گننے کی، اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی۔ اب دیکھیں نرخرے تک جب روح نکلنے کی وقت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ ان تینوں گروپ میں سے جب نرخرے کی طرف آئے گی تو کیا ہوگا، اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرمانی اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا، یعنی جو مقرب ہوگا، مقربین میں سے ہوگا، سابقون میں سے ہوگا، اسی تو راحت ہے اور غذائیں اور آرام والی جنت ہے۔ اور جو شخص دائیں والوں میں سے ہوگا اس تو بھی سلامتی تیرے لیے کہ تو دانے والوں میں سے ہوگا، اسی وقت خوشخبری دے دی جائے گی ان کو جب روح نکل رہی ہوگی نزا کی حالت۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہ میں سے ہوگا، شمالی میں سے، تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہوگی اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کرو۔ فسبح باسم ربک العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تسبیح کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا محاسبہ کرنے والوں میں سے بنائے کہ ہم کس گروہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مقربون میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو سابقون میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما، آمین۔ اب ہم سورہ حدید شروع کر رہے ہیں۔ سورہ حدید مدنی ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، اور سورہ حدید جو ہے اس میں 5 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو یسبح سے شروع ہوتی ہے، مسبحات کہلاتی ہے۔ اور اس میں سورہ حدید ایک ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے۔ حدید کا مطلب لوہ ہوتا ہے، اور سورہ کے آخر میں یہ ورڈ آیا ہے۔ پہلی 6 آیات ان کو یاد کر لینی چاہیے، بہت ہی پیاری۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ اللہ کی تسبیح پر اینڈ ہوئی ہے، اور یہ سورہ جو ہے تسبیح سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔
شروع کرتی ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آسمان و زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ زبردست باحکمت ہے. آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. وہی زندگی دیتا ہے, موت بھی وہی, اور ہر چیز پر قادر ہے. وہی پہلے ہے, وہی پیچھے ہے, وہی ظاہر ہے, وہی مخفی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, وزن میں بھاری. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہم کو تسبیح کرنے والوں میں بنائے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا, پھر عرش پر مستوی ہو گیا. وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے, اور جو آسمان سے نیچے آئے, اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے, اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہ اسی کی, اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے, وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. سینوں کے بھیدوں کا وہ پورا عالم ہے. اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, اس مال میں سے خرچ کرو جو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے. بس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ساری صفات بیان کرنے کے بعد بتا رہا ہے کیا کر رہا ہے. وہی رات کے تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, نمبر 1. اور نمبر 2 کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اس نے جو مال دیا اس میں سے تم خرچ کرو. دین اسلامی کے 2 تقاضے بتائے گئے یہاں پہ, ایمان اور انفاق. اور انفاق یا مال تمہارے لیے جانشین, اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, جانشین کا ورڈ یوز ہوا ہے, مستخلفین. تو تمہارا نہیں ہے, بلکہ یہ اس کا کیا مطلب ہوا, تمہارا نہیں ہے مال, کسی اور کا تھا, اب تمہارے بعد کسی اور کا ہو جائے گا. تو معبود ماننے کا تقاضا کیا, اللہ کی نعمتوں کو, اللہ کی رضا کے لیے ہر مومنٹ ریڈی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر خرچ کرنے کے لیے. نفق جو ہے صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے, بلکہ مال اور جان دونوں ہیں. جو خوش نصیب یہ دونوں مطالبے پورے کرے ایمان کے ساتھ, اس کے بارے میں یاد ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے, آمین. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کے لیے, کیا ہے خوشخبری, بس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کرے ان کے لیے کیا ہے, انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا. تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے, حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. اگر تم مومن ہو تو وہ تو تم سے مضبوط ہے, ایمان کر چکا ہے, اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. دراصل آسمان اور زمین کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا, وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے, بلکہ اس سے بہت بڑے درجے کی ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے. ہاں, بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے ہے جو تم کر رہے ہو, اسے اللہ خبردار ہے. اللہ تعالیٰ سبھی کو دے گا, لیکن جو لوگ کیا تھا کہ جب اسلام کمزور تھا اور اس وقت جو ہے فتح سے یہاں سے مراد جو ہے فتح مکہ ہے, اور صلح حدیبیہ کا بھی مفسرین نے لیا ہے. تو صلح حدیبیہ فتح مکہ سے خبر کیا تھا, مسلمانوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے بہت کم تھے, اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی. ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا دونوں کام نہایت مشکل اور بڑے دل گردے کے کام تھے. جبکہ فتح مکہ کے بعد یہ صورتحال بدل گئی تھی, تو مسلمان قوت تعداد میں بھی بڑھتے چلے گئے تھے, ان کی مالی حالت بھی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کے جو ادوار ہیں, جو اس وقت جو بہت ہی مالی حالت میں بہت ہی خراب تھے اور مصیبتیں تھیں, اس وقت جب اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ان کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے جب وہ مالی حالت جب ٹھیک ہو جائے اور جب تم پیسہ خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح خرچ دے, پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے, بے شک, اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے. قیامت والے کے دن تو دیکھے گا مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہے, جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے. یہ بڑی کامیابی ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نور ہمارے آگے آگے دائیں دائیں رہے. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومنین کا ذکر فرمایا کہ جب وہ پلسرات کی طرف جائیں گے تو ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا, دائیں بھی ہوگا, اور مومن منافق دونوں پلسرات کی طرف آئیں گے تو وہاں منافقین کا نور ختم ہو جائے گا. اس وقت یہ لوگ پریشان ہو گئے, مومنین کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو. ان سے کہا جائے کہ پیچھے مڑ جاؤ اور نور تلاش کرو. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق, دیکھیے اس کے عمل کے مطابق نور دے گا. بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا, اور کچھ لوگوں کو اس سے ذرا سا کم نور دیا جائے گا. کچھ لوگ کو کھجور کے پودے کے برابر جنہوں نے ہاتھ پہ پکڑا ہوگا لائک اے ٹارچ,
اور کسی کو اسے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی جسے نور دیا جائے گا اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا، کبھی وہ بجھے گا اور کبھی وہ جلے گا۔ جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے بڑھ جائے گا، جب نور بجھ جائے گا تو وہ رک جائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کے آگے آگے ہوں گے یہاں تک کہ انہیں آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا، اور وہ پھسلن والا ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا گزرو، سو وہ اپنے نور کی مقدار کے مطابق گزر جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو آنکھ چپکتے گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ستاروں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے، یعنی ہر ایک کی سپیڈ الگ ہوگی۔ پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جسے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی ہوگی، وہ چہروں، ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا۔ کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کسی کا پاؤں چمٹ جائے گا، کوئی اس کے کناروں پر پہلوؤں کو آگ پہنچے گی۔ اس صورتحال پر وہ رینگتے رینگتے آخر کار نجات پا جائیں گے۔ جب وہ نجات پا جائیں گے تو وہ رک جائے گا اور کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، جب میں جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کے آگے آگے اور دائیں جو ہے نور ہو، آمین۔ اور جو بعض ہوں گے ان کا تو جو ہے نور جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور جو یہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ نور کے ڈھونڈیں گے، ان لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں تو وہ پروانوں کی طرح پلسرات پہ سے گر جائیں گے۔ اللہ من لا تجلی منہ۔ تو قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتیوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض آج تم سے نہ فدیہ نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کوئی تمہارا رفیق ہے وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ من لا تجلی منہم۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے جو حق اتر چکا ہے اسے نرم ہو جائے؟ اور ان کی طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی اہل کتاب کے بارے میں، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہو گئے۔ اللہ من لا تجلی منہم۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرضہ دے رہے ہیں ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صدقہ دینے والوں میں سے بنا، اور اللہ اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو گے دنیا کی زندگی سے کھیل تماشا، زینت اور آپس سے فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا، جیسے بارش ہے اس کی پیداوار اور کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضا بندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجس دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں، بہت ہی نائے پائیدار ہے۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وہ اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے، ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اس کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر اس کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہر چیز اللہ کے فضل سے ہے، ایون اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ پہ ایمان لانا، ہدایت دینا، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس کو چاہے دے فضل، اللہ بڑا فضل والا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہم پر فرمائے، آمین۔ تو مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، خوشی آئے تو فخر نہیں کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے، یعنی تقدیر سمجھ کر اور اس پر صبر کر لینا چاہیے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جائے کرو۔ مایوسی سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔
اور نہ عطا کردہ چیز پہ اترا جاؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اللہ لا تجلنا منہم، جو خود بھی بخیل کرے اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دے. سنو جو بھی منہ پھیرے اللہ بے نیاز ہے، سزاوار حمد و ثنا ہے. یقیناً ہم نے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہے. اور ہم نے لوہے کو اتارا. دیکھیے حدید کا وقت آیا، وہ انزلنا الحدیدہ، جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے بھی اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کے اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بھیجی ہے، رسول بھیجا، کتاب بھیجا، میزان بھیجا، اور ہم نے لوہا نازل کیا. اس میں زور ہے اور بڑا سخت، لوگوں کے لیے فائدے ہیں. تو 3 چیزوں سے انصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. نمبر 1 رسول، یعنی کہ اگر رسول اور کتاب سے کام نہ ہو. پھر نمبر 2 کتاب بھیجی اللہ تعالیٰ نے، تو اگر رسول اور کتاب سے کام نہ ہو تو پھر لوہا، یعنی جنگ کر کے حق اور باطل کا فیصلہ کرو. اس طرح اللہ تعالیٰ حقوق بات میں اعتدال قائم رکھنے کے لیے بتا رہا ہے کہ اعتدال بھی کرو اور عدل بھی کرو. یقیناً ہم نے پیغمبروں کو کھلی دلیل دے کے بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان. نمبر 1 کتاب، نمبر 2 میزان، اور تاکہ لوگ عدل پر قائم رہے. اور پھر ہم نے لوہے کو اتارا، نمبر 3 لوہا، جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. اور اس لیے بھی اللہ جان لے کے اور اس کے رسولوں کی مدد یہ دیکھے کون کرتا ہے. بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے. بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی. تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے، اور ان میں سے کچھ اکثر نافرمان ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے اپنے رسولوں کے بے درپے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور انہیں انجیل عطا فرمائی. اس کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحمت پیدا کر دی. ہاں رہبانیت ترک کی دنیا تو ان لوگوں نے خود ایجاد کر لی. اب یہاں پر رہبانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے جو نصرانی تھے انہوں نے کیا. اسلام اور رہبانیت میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. اسلام کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ امت، اس امت فتنوں سے ڈر کر، وہ جو امت تھی وہ فتنوں کے ڈر سے ڈر کے جنگل میں چلی جاتی تھی. راہ خدا میں جہاد کرنا، مقابلہ کرنا اس امت کا کام ہے. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے تقویٰ کرتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. نیز فرمایا ابو داؤد میں اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے. تو یہاں پر رہبانیت کو منع فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے رہبانیت اختیار کی تھی. ہر رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے خود ایجاد کر لی ہے. ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی. پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں. اے لوگوں، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. جو اہل کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے پھرو گے، اور تمہیں تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس لیے کہ اہل کتاب جان لے کہ اللہ کے فضل کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں. دوسری دفعہ آیا دیکھیے، سارا فضل واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ ہی جس سے چاہتا ہے اس کو فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بڑے فضل والا ہے. یہاں پر ہماری سورہ ختم ہوئی. یہاں پہ جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، یہاں پہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. نور ہدایت جو ہے ہم کو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی سے ہم کو ملتا ہے نور ہدایت. ایمان لاؤ، ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ پہ اور رسول پہ جب ہم دونوں کام کریں تو اللہ ہم کو ایسا نور عطا کرے گا جس میں ہم چلیں گے. قیامت کے دن مکمل روشنی حاصل کرنے کے لیے اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرنا ہے. ہم کو دنیا میں بھی نور چاہیے، خبروں میں بھی نور چاہیے، قیامت کے دن بھی ہم کو نور چاہیے، اور خسرات میں بھی ہم کو نور چاہیے، تاکہ ہم بآسانی جنت میں جا سکیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول کی اطاعت، یہ بیسک قرآن کا میسیج ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، یہاں پہ ہمارا ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن عربی زبان میں پڑھنے، سمجھے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان میں مکمل طور پر پاک اور صاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے رسول کی، اپنی کتاب سے محبت اور دنیا کی محبت سے دور کر دے. ہم کو نیکیوں کا شوق عطا فرما، ہم کو گناہوں سے نفرت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی رضا کی خاطر ہم کو توفیق دے کہ ہم لوگوں کو بھی معاف کر دے، تاکہ آخرت میں آپ ہم کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم کو خوشی و خضوع والی نمازیں پڑھنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہم کو دینے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹورنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی طرف دوڑنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہم کو موت پر کلمہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو حوض کوثر پر پانی پینے کی سعادت عطا فرما.
اللہ تعالیٰ ہم کو میدان حشر کی ہولناکیوں سے بچا، اللہ تعالیٰ ہم کو سابقون میں سے بنا، اللہ تعالیٰ ہم کو اولین میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کا دیدار نصیب ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی تسبیح کرنے والوں میں سے بنا، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی حمد کرنے والوں سے بنا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب العالمین، جو کچھ پڑھا، جو کچھ پڑھایا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سکھایا، صرف آپ ہی کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ یا اللہ آپ اسے ہم سے قبول کر لیجئے. یا اللہ جو غلطیاں اسے معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کی قرآن کو بہار بنا دیجئے، ہمارا دل کا نور بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کے لیے روشنی کا باعث بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ قرآن کو ہماری سینوں کی بہار بنا دیجئے. یا رب العالمین ہمیں اس چیز کی محبت، ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دیجئے. یا رب العالمین ہم کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائیے، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائیے. یا اللہ ہم کو توفیق دیجیے کہ آپ کی دین کی سے محبت کرنا سکھا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا جینا مرنا آپ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ آپ ہم کو طریقے سکھائیے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے دلوں میں ڈالتے رہیے، ہمارے مزید نیکیوں کے مواقع عطا فرمائیے. یا رب العالمین ہمارے والدین کو، ہماری ازواج کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو آپ سے، آپ کی رسولوں سے، آپ کی کتابوں سے محبت کرنے والا بنائیے. یا اللہ تعالیٰ ہماری والدین کو اپنی رحمت عطا فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہماری ازواج کو، ہمارے خاندان کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنائیے. یا اللہ جو نعمتیں تو ہم کو دی ہوئی ان پر شکر ادا کرنے والا بنائیے. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یا اللہ یا رب العالمین ہم کو ان راستوں سے دور کر دیجیے، ان صحبتوں سے دور کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک صحبت عطا فرمائیے، نیک راستے دکھائیے. یا رب العالمین جو جہاں تکلیف میں، جن کی پریشانیوں میں، جو تنگی میں، جس مشکل میں، ان کی مشکلوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو کامل شفا عطا فرمائیے. آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کی شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دیجیے، ایسی شفا دیجیے جن میں کوئی بیماری، کوئی تکلیف باقی نہ چھوڑے. یا اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت میں عزت والا بنائیے. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا آخرت میں، ہمارے آخرت میں آگے دائیں دائیں آپ کا نور ہم کو نصیب فرمائیے. یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا فی سمیع نورا وعن یمین نورا وعن یسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وامام نورا وخلف نورا وجل نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحم نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا. اللہم اعطینی نورا. اللہ تعالیٰ ہمارے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چھپی ظاہر، ہم کو ہر چھپی ضروری نفاق سے، منافقت سے بچا کے رکھیے. اللہم طاہر قلبی من النفاقی. اللہ تعالیٰ منافق جو ہیں وہ پروانوں کی طرح جھڑ جائیں گے پلسرات پہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھی نفاق سے. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی محبت عطا فرمائیے اور کسی چیز سے محبت نہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت عطا فرمائیے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی ومالی وآلی من الماء البارد. اللہ تعالیٰ ہم کو حق کی پہچان کی بات بتائیے. اللہ تعالیٰ ہم کو باطل کو باطل پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والا بنائیے. اللہ تعالیٰ آپ نے بار بار صورتوں میں بتایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہم نے قرآن کو آسان بنایا. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تعویلا. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تعویلا. اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلائیے. واہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تعالیٰ ہم کو
اللہ تعالیٰ ہم ایسا علم جو نافع علم، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں آخرت میں عزت والا بنائیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سابقون میں بنائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا تقبل دعاء سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.